صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں خالق ارض و سماوات نے بندے کو گناہوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ تنبیہ فرمائی کہ جو بندہ کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے اعمال کی بدولت معاف فرما دیتا ہے۔ اور پیچھے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ جل شانہ نے سابقہ گناہوں کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ یتیموں کا مال نہ حق نہ کھائیں، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھائیں، کسی جان کو نہ حق قتل نہ کریں۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، کہ جو شخص بھی زیادتی اور ظلم کی بنا پہ ایسا کرے گا، کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے اس طرح کے اعمال کرے گا، یعنی کسی کا مال نہ حق کھائے گا، یتیموں کا مال کھائے گا، کسی کو دھوکہ دے کے مال کھائے گا، یا کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس طرح کے معاملات میں فرمایا جو بندہ بھی یہ کام کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو بھی ظلم اور زیادتی کی بنا پر یہ کام کرے گا تو اللہ جل شانہ نے ایسے بندوں کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اس کو دوزخ کی آگ کے اندر داخل فرمائیں گے۔ گویا کہ پتہ چلا یہ ایسے برے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ جہنم کا مستحق بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا درس دیا بندوں کو، اور ساتھ خالق ارض و سماوات نے یہ ارشاد فرمایا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی اگر بندے برے اعمال کرتے ہیں اللہ کے منع کرنے کے باوجود، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اگر لوگ برے اعمال کرتے ہیں تو فرمایا رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اور جہنم کے اندر کسی کو داخل کرنا یا کسی کو عذاب کے اندر مبتلا کرنا یہ رب تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ رب تعالیٰ تو ایسا قادر و کریم ہے، اس کے لیے کائنات کی کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہی سب کچھ اس کے دم قدم سے، اسی نے پیدا فرمایا، اسی نے تخلیق فرمایا۔ کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی طاقت بھی ایسی ہو کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے، ہے ہی نہیں کائنات میں ایسی طاقت۔
ہر چیز کو پیدا ہی اللہ نے فرمایا ہے اور ہر چیز اللہ کے زیر قدرت ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے اور اس کے احاطہ سے باہر نہیں ہے۔ پھر آگے تنبیہ فرمائی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، ایسے گناہ جن سے تمہیں منع کر دیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر فرمایا تم بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، تو جو تمہارے صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، کوئی ہلکی پھلکی غلطی ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ اچھے اعمال کی بدولت ہی ان صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے پھر ارشاد فرمایا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ عزت کی جگہ میں داخل کرنے سے مراد جنت ہی ہے، کہ جنت ہی سب سے زیادہ عزت و تکریم کی جگہ ہے، کہ جہاں پر ایک ایک بندے کے لیے 70 حوروں غلماں صرف اس کی خدمت پر مامور ہوں، اور بندے کے دل کے اندر اگر ذرا سا کسی چیز کا خیال بھی پیدا ہوگا اس کی وہ خواہش فوراً پوری کر دی جائے گی۔ یہاں تک بیان کیا کہ اگر بندہ وہاں پہ جنت کے عظیم الشان بیڈوں کے اوپر لیٹا ہوا ہے، تکیے لگائے ہوئے ہے، دل کے اندر کسی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ایک لمحے میں وہ پرندہ بھونا ہوا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر اسے کسی پھل کے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ایک لمحے میں وہ پھل کی شاخیں خود اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے عزت کا مقام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، ایسے گناہ جن سے اللہ نے منع فرما دیا، ان گناہوں سے بچا رہا، تو فرمایا ہم ان گناہوں سے بچنے کی وجہ سے جو اس کے صغیرہ گناہ ہیں ہم انہیں ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اسے عزت کے مقام پہ داخل کرے گی۔ تو احباب دی وقار، اب ہم تھوڑی سی اس حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں کہ صغیرہ گناہ کیا ہیں اور کبیرہ گناہ کیا ہیں۔ مفسرین کرام نے بہت سی اس کی تفاسیر بیان کی، ان میں سے ایک جامع تعریف یہ بھی ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں عذاب شدید کی وعید بیان ہوئی ہے یا جس گناہ کے عظیم ہونے کا تذکرہ ہوا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ یا پھر فقہاء نے ایک تعریف اس انداز سے بھی کی کہ ہر وہ گناہ جس کے سرزد ہونے کے بعد بندے کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے اور بندہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ گناہ کبیرہ بھی ہو وہ صغیرہ کے درجے میں چلا جاتا ہے، اور اگر بندے نے گناہ کیا ظاہراً وہ صغیرہ گناہ تھا لیکن اس نے اس پہ اصرار کر دیا، یعنی توبہ کیے بغیر، ندامت کیے بغیر بار بار اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا رہا، تو بار بار کرنے کی وجہ سے وہ اگر گناہ صغیرہ بھی ہو تو وہ کبیرہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بلکہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے ایک قول نقل کیا علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی کا، آپ نے بیان فرمایا کہ بعض عرفاء نے یہ کہا ہے کہ یہ مت سوچو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، بلکہ فرمایا یہ غور کرو کہ تم نافرمانی کس ذات کی کر رہے ہو، یعنی گناہ کا صغیرہ ہونا یا کبیرہ ہونا، فرمایا اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل توجہ کی ضرورت یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ کس کی معصیت کر رہا ہے، بندہ کس خالق و مالک کی، جس نے کائنات کی ساری نعمتیں بندے کو عطا فرمائیں، بندہ اپنے اسی خالق و مالک کی نافرمانی کر رہا ہے۔
اسی کے حکم سے دور بھاگ رہا ہے۔ اور پھر مفسرین کرام نے کچھ چیزیں ایسی بھی بیان فرمائیں، کچھ گناہ ایسے بیان کیے جنہیں کبیرہ کے درجے میں رکھا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کیا کبیرہ گناہ 7 ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ 700 کے قریب ہیں۔ مختلف روایات اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، کہیں پہ 7 گناہوں کا تذکرہ ہوا، کہیں پہ 70 گناہوں کا تذکرہ ہوا، کہیں پہ 700 گناہوں کا تذکرہ ہوا۔ تو بارکیف اصول یہ دیا کہ وہ گناہ جس کے سرزد ہونے کے بعد بندے کو ندامت اور شرمندگی ہو جائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے، تو پھر فرمایا وہ گناہ کبیرہ رہتا ہی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات وہ ایسے مٹ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اگر بندے نے ندامت ہی پیدا نہیں ہوئی، شرمندگی میں ہی مبتلا نہیں ہوا، گناہ کرتے جا رہا ہے، تو پھر چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ ہو وہ بڑے سے بڑا بنتا چلا جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے، اور یہ شرک ایسی چیز ہے کہ جس کی معافی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرماتا، اور شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، رجوع کر لے، تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس سے نچلے درجے کے، چھوٹے درجے کے ہیں۔ اسی طرح اگر گناہوں کی تفسیر دیکھیں تو علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے بھی اسے اسی انداز سے بیان کیا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا دوسرا بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسعت کیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ فرمایا دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا بڑا گناہ یہ بیان کیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے۔ تو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اصل جو گناہوں کی بنیاد بنتی ہے، جو گناہوں کی جڑیں بنتی ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہو گیا وہ تو ایمان کی فہرست سے ہی نکل گیا، وہ تو جب تک اگر شرک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا وہ تو دائمی جہنمی ہے، اس کے لیے تو بخشش کی امید ہی نہیں ہے۔ اور جو شرک کے درجے سے نکل کر ایمان کے درجے میں آ گیا، پھر فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یا پھر بندہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے۔ تو یہ دو گناہ سب سے بڑے ہیں ایمان لانے کے بعد، اس وجہ سے کہ اگر یہ دو چیزیں بندے کے اوپر قائم رہیں تو بندہ خود بخود ہی نیکیوں کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کو سب سے بڑا گناہ اس لیے کہا کہ اگر بندے نے گناہ سرزد ہو گیا اس سے، اور بندہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہے، وہ اس گناہ پہ توبہ ہی نہیں کرتا، اسے اللہ کی رحمت کی امید ہی نہیں ہے، تو پھر وہ مزید گناہوں کے اندر ڈوبتا چلا جائے گا، تو وہ گناہوں کی دلدل میں مزید پھنستا چلا جائے گا۔ اور اللہ کے عذاب سے بے خوفی اس سے بھی بڑا گناہ اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ اگر اللہ کا خوف بندے کے دل کے اندر موجود ہو تو پھر بندہ عام طور پہ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یہاں تک سے گناہ سے بچ جاتا ہے۔
اور اگر خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ اگر بندہ ندامت کی وجہ سے شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے، سوائے شرک کے، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے استغفار کر لیا اس سے گناہ سرزد ہوا، لیکن اس نے گناہ کے سرزد ہونے کے فوراً بعد ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے استغفار کر لیا تو فرمایا وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں کہلائے گا، اگرچہ اس نے ایک دن میں 70 مرتبہ وہی گناہ کیا، لیکن ہر مرتبہ گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ شرمندہ ہو کر اللہ سے بارگاہ میں استغفار کر لیتا ہے، لیکن پھر کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو جو استغفار کرتا رہے وہ گویا کہ اللہ کی رحمت پہ امید کیے ہوئے ہے، اور اللہ کی رحمت پہ جب بندے کو امید ہو پھر یقیناً بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس کے دل سے اللہ کی رحمت کی امید ختم ہو جائے، اللہ کا خوف ختم ہو جائے، پھر وہ مزید گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ ہمیں رحمت کی امید اور اللہ کا خوف عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔